کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر کرنا انتہائی اہم معاملہ، کیونکہ خان کی رہائی کی یہ مہم اس وقت اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے۔ مردان سے جو نکلنے میں اتنا وقت لگا، اور اس میں سب سے بڑی وجہ اب پاکستانی مردان کی عوام، پاکستان کی عوام فلسطین پر قائد اعظم کے نظریات پر سودا کرنے والوں کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ غزہ قاتل بورڈ میں جو شمولیت ہوئی ہے، اسے عوام مسترد کر رہی ہے، بڑی تعداد میں نکل رہی ہیں، اور یہ معاملہ اب ادارے میں بھی بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے، اور اس میں مثال دی جا رہی ہے مصر کے انور سادات کی۔ اس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، پھر اپنی ہی فوج کے ایک سپاہی کے ہاتھوں اس کا کیا انجام ہوا۔ تو ادارے کے اندر دباؤ بھی بہت شدید ہے، جان کے خطرات بھی بہت ہیں، اور اس وقت حفاظت بھی بہت ہائی لیول کی ہو رہی ہے۔ اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کا جو دباؤ ہے حکومت پر، وہ اس لیول کا ہے کہ یہ ایک بے یقینی کی صورتحال میں ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کس لیول پر ہو سکتا ہے، اور کب ہو سکتا ہے، یہ ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ اور دیکھیں جو غزہ کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی کھچڑی پکانے جا رہا ہے، اسے آپ لائٹ نہ لیں۔ یہ پاکستان میں بڑے خطرناک لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی تو اسرائیل بھی اس پر تیار نہیں ہو رہا۔ اسرائیل نے پاکستان پر اعتماد کرنے سے، اعتبار کرنے سے، ان کے وزیر توانائی نیر برکت نے پاکستان کو کہا کہ یہ دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والا ملک ہے، یہاں کی فوج تو دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے، اور ان کی عوام اور ان کے ادارے کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ فلسطینی مزاحمتی گروپوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ڈالروں کی وجہ سے اگر یہاں آ بھی گئے تو ہم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ترکی کا بھی یہی حال ہے، یہاں پاکستان کی طرف سے گارنٹیاں دی جا رہی ہیں، ایک دفعہ ہمیں آنے دیں، کچھ ڈالر ہی دے دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا جو اس وقت معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ دباؤ ان کے اوپر اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کا جو نوٹیفیکیشن ہے، یہ بھی اسی پریشر کو کم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اب ان کے لیے جو مسئلہ بننے جا رہا ہے، یہ چند ہفتوں کا کھیل کیوں کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما انہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، کہ یہ خدا نخواستہ پاکستان توڑنے کی پہلی آئینی سیڑھی رکھی جا رہی ہے مارچ کے بعد۔ یہ جو نئے صوبوں کا نیا معاملہ، جس پہ فوجی اسٹیبلشمنٹ فیلڈ مارشل ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ نئے صوبے نہ بنائے تو پاکستان نہیں چل سکے گا، نون لیگ کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت دونوں خود انہیں کہہ رہے ہیں، اور خود اس کی معاملے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہیں کہ نیا صوبہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم انتظامی سطح پہ بنائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیا وزیر اعلیٰ، نئی بیوروکریسی، نیا آر پی او، نئے سسٹم، سب کچھ نئی قیادت۔ تو لاہور، تخت لاہور یا نوڈیرو کی تو سیاست گئی۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتظامی بنیادوں پہ ہی بالکل نہ بنائیں، کیونکہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ یہ جانتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ سوویت یونین کے گورباچوف نے ایسے ہی نئے صوبے بنانے، اصلاحات کی کوشش کی، اور سوویت یونین کے 16 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہاں تو لسانیت، صوبائیت، مذہب، مسلک، سندھ و دیش، جاگ پنجابی، جاگ پختونستان کے نئے راستے آپ ہموار کرنے جا رہے ہیں۔ بلاول ڈیوس گیا بھی اسی لیے، لیکن عید کے بعد یہ 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر حقیقی معنوں میں انہی جماعتوں کی طرف سے بھی دمادم مست کلندر نظر آئے گا۔ وجہ